پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ خلا میں روانہ، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سپارکو نے سیٹلائٹ چین سے لانچ کیا۔ HS-1 جدید ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی سے مزین ہے، سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کی پیش گوئی میں مدد دے گا۔ پاکستان کا یہ مشن قومی خلائی پالیسی اور ویژن بیس 47 کا اہم سنگ میل ہے۔ سال 2025 میں خلا میں بھیجے جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ ڈائریکٹر سپارکو شفاعت علی کا کہنا ہے پاکستان کے لیے تاریخی لمحہ ہے، سیٹلائٹ سے 2 سے 3 ماہ میں تصاویر حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان دوحہ میں مذاکرات، میزبانی قطر نے کی، ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات 13 گھنٹے تک جاری رہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے نہ صرف فوری جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی، دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل طریقہ کار وضع کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ دونوں ممالک آئندہ دنوں میں فالو اپ اجلاس منعقد کریں گے۔ جنگ بندی کے نفاذ اور اس کے پائیدار تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یہ اقدامات سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اہم پیش رفت سرحدی کشیدگی کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے قیام کی بنیاد رکھے گی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر ہو گیا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ پاکستان میں فوری بند ہوگا۔ 25 اکتوبر کو استنبول میں دوبارہ وفود کی ملاقات ہوگی۔ قطر اور ترکی کے تعاون پر پاکستان اور افغانستان شکر گزار ہیں۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدہ پاکستان کی بڑی کامیابی قرار۔ معاہدہ دراصل پاکستان کے واضح اور غیر مبہم مطالبے کی جیت ہے۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی حمایت اور سہولت کاری کے خاتمے کا تقاضا کیا گیا تھا۔ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے مذاکرات کر کے معاہدہ کیا۔ معاہدہ افواج پاکستان کے پہلے زمینی سطح پر سخت سبق سکھانے کے بعد عمل میں لایا گیا۔ در حقیقت افغانستان کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، پاکستانی مطالبہ تسلیم کیا گیا اور پورا کیا گیا۔ پاکستان کی سرزمین پہ افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا۔ معاہدے سے بھارت کو سب سے زیادہ مایوسی ہوئی، بھارتی سازشیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ طالبان رجیم کو پاکستان کی قوت کا اندازہ ہو گیا۔ سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا ترکی اور قطر کو معاہدے کی شقوں پر عمل درآمد کی ضمانت دینی چاہیے۔ ساجد تارڑ نے کہا دوحہ جنگ بندی معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ہے، دنیا پر واضح ہو گیا پاکستان امن پسند ملک ہے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کہتے ہیں خطے میں پاکستان کی بالادستی دوبارہ تسلیم کی گئی، افغانستان میں تیار بھارتی سازشیں ناکام ہو گئی۔ طالبان رجیم پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو نکیل ڈالیں۔ افغانستان میں فتنہ الہند اور خوارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں جو پاکستان میں وحشیانہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جیسے روایتی محاذ پر فتح حاصل کی، ایسے ہی ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پر KP اور بلوچستان کے عوام کی حمایت سے اس خطرے کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا افغان طالبان کو 2 ٹوک پیغام۔ PMA کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب میں کہا اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہر محاذ پر تیار ہے، پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔
کہا دھمکی آمیز بیانوں سے خوفزدہ ہوں گے نہ دباؤ میں آئیں گے، معمولی اشتعال انگیزی کا بھی بلا جھجک اور فیصلہ کن جواب ملے گا، بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، عددی طور پر بڑے دشمن کو ہرایا، انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیارے گرائے، S-400 کو نشانہ بنایا، واضح فتح پر دنیا سے داد ملی۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا، آئندہ کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ افغان صوبہ پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے 70 دہشت گرد جہنم واصل، سیکیورٹی فورسز نے 17 اکتوبر کی رات کو دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگیٹڈ مؤثر حملوں میں خارجی سرغنہ بھی جہنم واصل ہوئے۔ ہلاک خارجی سرغنوں میں فرمان عرف الکرامہ شامل، صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخیل، مقرب، قسمت اللہ، گلاب عرف دیوانہ، رحمانی، عادل اور فضل الرحمان کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ہلاک خارجی فضل الرحمان گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ خارجی عاشق اللہ عرف کوثر اور خارجی یونس بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں اسی گروپ نے بارود سے بھری گاڑی سے ناکام حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین، 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے، افغان حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملائیشیا کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو۔ شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا، کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے۔ ملائیشین وزیر اعظم کا صورتحال پر اظہار تشویش، ثالثی کی پیشکش کر دی۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں، پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا ہے۔ ICC کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر بھی دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ ICC جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کی کوشش ہے۔ ICC کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا ہے۔ لیڈرشپ اور ڈپلومیسی کا جو سوالات ہیں بٹ وی ناؤ نیڈ ٹو لیوریج دس اینڈ ٹیک اٹ ٹورڈز اکنامک کنسالیڈیشن۔ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کی ضمانت ہے، بدامنی یا سرحدوں پر کشیدگی سے معیشت پر براہ راست منفی اثر پڑتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن کے پاکستانی سفارت خانے میں پریس کانفرنس، کہا امریکہ اور پاکستان کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اب وقت آ گیا ہے چین، سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو اقتصادی اور تجارتی فائدے میں بدلا جائے۔ پاکستان کو اب امداد نہیں، سرمایہ کاری اور صنعتی شراکت داری کی ضرورت ہے تاکہ پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کے خلاف نو کنگ ریلیاں، بادشاہت نامنظور کے نعرے، واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک، شکاگو، سیاٹل، میامی اور لاس اینجلس میں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین کی صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید، صدر ٹرمپ کی پالیسیز کو بادشاہت کی جانب قدم قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا صدر ٹرمپ بدامنی کے نام پر فوج بھیج کر شہروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے نو کنگ ریلیوں کو امریکہ مخالف احتجاج قرار دے دیا۔
حماس نے غزہ سے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیل کا غزہ اور مصر کے درمیان واقع رفح بارڈر تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ نیتن یاہو آفس کی جانب سے کہا گیا کہ اسرائیلی مغویوں کی لاشوں کی واپسی اور طے شدہ فریم ورک کو نافذ کرنے میں حماس کے کردار کو دیکھتے ہوئے رفح بارڈر کھولنے پر غور کیا جائے گا۔ حماس کا کہنا ہے رفح کراسنگ کی بندش یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی میں تاخیر کا سبب بن رہی ہے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی حوالگی رفح کراسنگ کھلنے سے مشروط ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی۔ جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو۔ سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ قاضی فائزی سیدول میں ججز کو الزامات کا جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججز کو پابند کر دیا گیا۔ جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی اشاعیہ یا تقریب میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پی پی کی مرکزی مجلس عامہ کا اجلاس۔ شہری رحمان نے بتایا فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ 1 ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراعات مانگی ہے۔ وفاقی حکومت نے بجلی بل سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت BISP پر سیاسی گولہ باری کے بجائے اس کو دیکھے گی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی۔ پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔ کراچی میں آئی چندری گڑھ روڈ پر کمپیوٹر کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق گراؤنڈ فلور اور پہلی منزل پر لگی آگ پر قابو پا لیا۔ سیکنڈ فلور پر آگ کو آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے۔ PIA کی نجکاری آئندہ ماہ حتمی مرحلے تک پہنچنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق عارف حبیب لمیٹڈ، فوجی فرٹیلائزر، ایئر بلو اور لکی گروپ قومی ایئر لائن خریدنے کے امیدوار۔ نجکاری کے بعد قومی ایئر لائن کا نہ نام تبدیل کیا جائے گا، نہ طیاروں سے قومی پرچم ہٹایا جائے گا۔ PIA کی ملکیت پاکستانی شہریوں کے پاس ہی رہے گی اور غیر ملکی فرد اداروں کو نیلامی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا آج آخری روز۔ NEOC کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ کولمبو میں خراب موسم نے ICC ویمنز ورلڈ کپ کا مزہ کرکرا کر دیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی بارش کی نظر، دونوں ٹیمز کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ پاکستان نے 25 اوورز میں 92 رنز بنائے تھے کہ بادل برس پڑے۔ میچ کے نتیجے سے جنوبی افریقہ کو فائدہ مل گیا، سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ پاکستانی ٹی وی کے ورسٹائل اداکار سلیم ناصر کو مداحوں سے بچھڑے 36 برس بیت گئے۔ آخری چٹان کے خوارزم شاہ سے آنگن ٹیڑھا کے اکبر تک سلیم ناصر نے ہر کردار کو لازوال بنا دیا۔ سلیم ناصر کی فنی خدمات کے اعتراف میں ان کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت متعدد ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور سروں کی ملکہ زبیدہ خانم کو ان کے مداح 12ویں برسی پر نہیں بھولے۔ لیجنڈری پلے بیک سنگر زبیدہ خانم نے پاکستانی فلم انڈسٹری کو درجنوں یادگار اور شاہکار گیت دیے۔ زبیدہ خانم کے گائے گیت آج بھی مقبول۔